برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر و آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی سید البہی والسراج المضی والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ میرا اللہ اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق دے، اللہ ہم میں سے ہر شخص کو ایک بار اور یا زندگی میں پہلی بار کربلا کی زواری نصیب کرے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے شہزادہ قاسم علیہ السلام کی جشن کی بہت بہت مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بہت مہربانی جی، اجازت ہے میں نوکری شروع کر دوں؟ قانیان تک اگر میری آواز جا رہی ہو تو وہ اگلے ذاکر کو ممبر پہ بھیج دیں تاکہ وہ تفصیل سے امام حسین کا ذکر کرے، بس حاضری لگواؤں گا اور آپ کو سلام کروں گا۔ سامعین گرامی، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور مولا کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ سنجیدہ ہو کے بیٹھنا، میری بار شرارت نہیں کرنی، یو کین گو فرام ہیئر، وہ باہر پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، میری بار تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے میرے بھائی، میں ذرا سا تہذیب میں پڑھنے کا عادی ہوں، آپ کے پاس یہ گھمنڈ کے لیے بہت ہوگا کہ عسکری ٹر گیا تھا کہ ہویا ہے ساڑھے کو بڑے ذاکر ہیں، اس لیے بہت بڑی بات ہے، میں تہذیب یافتہ قوم کا ذاکر ہوں، محفلیں مہذب اچھی لگتی ہیں، میری بار پڑھتے ہوئے کوئی حرکت نہ کرے، خدا را کوئی بندہ نہ کرے، میں ممبر چھوڑ دوں گا، بہت پڑے بعد میں پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تھینک یو سو مچ، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، بس اب جو وقت ہو گیا آپ کا بیٹھنا محسوس بھی نہ کیجیے گا، میری مجبوری تھی، میں یہ بات نہ کرتا تو میں رہ بتا۔ جزاک اللہ۔ آپ کو داد کی اس میں جل تھل میں نہیں مجھے ڈالنا، آپ صرف مسکرائیے، مسکرانا ضروری ہے، جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، ایسے ہی یقین ہے آج کی رات زمین پہ سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے تک جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے۔ لازم پڑھتے ہیں بس یا علی نظم شروع کرتے ہیں جناب۔ جناب قاسم علیہ السلام کی آمد ہے تو میں جناب قاسم کی ہی نظم آپ کو سناتا ہوں۔ میرے خیال سے جناب میرے محترم عرفان بھائی، میرے خیال سے یہ مضمون اس جشن میں کم پڑا گیا ہے جتنا کو قرآن میں نے سنا ہے، تو شہزادہ قاسم کی رجز 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، داد نہ آپ منگتا لیکن ہاتھ کھولو تھوڑے تھوڑے، اپنے آپ نے تھوڑے جا آزاد کرو اپنے آپ دی قید چو، آپ صرف مسکرائیے اور میں گیا، ایک گل میں کرنی ہے، وہ بات کر کے پتہ چلے گا کہ کتنا پڑھنا ہے۔ نظم شروع کرنے سے پہلے صرف ایک بات کہوں گا، کربلا کا میدان تھا، ایک بار شہزادہ 10 لاکھ کے سامنے آیا، ایک جملہ کہا، اس ایک جملے پہ جنگ جیت لی، ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں شہزادہ قاسم کوفیوں شامیوں تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ بہت شکریہ جی، آئیے بعد میں پڑھنے والا ذاکر آ گیا جناب، میرے سے کی حاضری ہوگی، راضی رہیے گا۔
تم تو یہ بتا نہیں، اجازت ہے باجی تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کون ہو، لیکن میرا نام قاسم ہے، میں علی جیسے بادشاہ کا پوتا ہوں۔ سامعین نظم میں شروع کر رہا ہوں، اپنی لمحہ بھی میں نے آپ کا ضائع نہیں کیا، جو دعائیں منگوانی تھی میں نے وہ وقت بھی اپنا بچا لیا۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں زیادہ فرماتا ہے، کوفیوں مجھے پہچانو، شامیوں مجھے پہچانو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں۔ میرے محترم، اب اصغر کی طرح سریلے قصائد تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سنا سکوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسلم مخلوق۔ قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں۔ پہلی 5 لائنوں کی چھٹی چھٹے مصر پہ توجہ فرمائیے گا۔ شہزادہ گرجا، اب خطیب منبر سلونی کے بیٹوں سے اچھا کلام کون کرے؟ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، بات شروع ہو گئی ہے۔ قاسم ہوں کاروانے، بکار بھائی، قاسم ہوں کاروانے شجاعت کا میر ہوں۔ اے پہلا 6واں مصرع سنن تو بعد میں 10 دے کہ یہ مضمون پڑھا یا تبدیل کر چھوڑا، یا پڑھ دے رہا یا ممبر چھوڑ دے۔ قاسم ہوں کاروانے شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں۔ شہزادہ فرماتا ہے ہر حیدری محاذ کا میں قلعگیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں۔ جملہ نہیں کہا قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا، تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں۔ تو شامیوں سنو میرا اعلان ہے، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، یہ آئے لے آئے، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ ایک لکھنوی لہجہ ہے، ایک ہندوستانی ماحول ہے۔ رات کے 2:50 ہونے کو آ رہے ہیں، آپ صرف تخیل کا لطف لیجئے۔ خیال کیا آ رہا ہے؟ بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، فرمایا مجھے پہچانو میرا نام ہے قاسم۔ شہزادہ فرماتا ہے کہ سر پر ہے خود ناد علی، سر پر ہے خود ناد علی فتح کی قلید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید، یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید، یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید۔ ابھی وقار بھائی تشریف فرماتے لاہور امامیہ کالونی میں، اب کیا ماحول ہو گیا انکل جی یہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے ہاں میر انیس کا پورا دیوان پڑھا ہے، مرزا دبیر کا پورا مجموعہ کلام پڑھا ہے، اس کا بہت احترام ہے انکل جی، کیونکہ وہ انیس و دبیر کا کلام ہے، چاہے ڈیزرو میٹر نہیں کرتا جس پبلشر نے چھاپا، جس بک ڈپو نے وہ کتاب فروخت کی، جس سٹال سے میں نے اٹھائی، یہ میٹر نہیں کرتا، مین چیز یہ ہے کہ وہ انیس کا کلام ہے۔ لیکن انیس کا پورا کلام ایک طرف ہو اور انیس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک پرچی پر ایک لائن ایک طرف ہو، کلام پڑھا کا پڑھا رہے گا، وہ جو انیس کے ہاتھ کی تحریر ہوگی نا، نسلیں بھی اس کی حفاظت کریں گی، کیونکہ یہ انیس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، یہ علامہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، یہ قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اب شہزادہ تعارف کرا رہا ہے، جہاں جہاں بھی میرے مولا کے چاہنے والے تشریف فرمائے، آپ مصرع سنیے۔ سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، آپ نے مجھے اس مجمع میں بھی سنا ہے، ایک بار اس میں بھی سنیے گا، میں آپ کے لہجے کے مطابق چلوں گا۔ پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید، یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید۔ تو لکھنوی لہجہ سنیے، شہزادہ فرماتا ہے پٹکا کمر میں ہے شہ عالی صفات کا، تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا۔ بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدار تو میرے ساتھ آنے کا، اگر تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت بڑی بات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا، تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا۔ اگلا مثال شہزادہ فرماتا ہے، میں پوری تاریخ بند کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، شہزادہ قاسم کا حملہ بہت مشکل مضمون ہے، حملے تک نہیں جاؤں گا، صرف بات کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم۔ صاحبان ممبر مالک جیسے اچھا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ایک سوال، جہاں کہہ دیا مارے ہوئے ہو تم، پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے؟ مارے ہوئے کہہ دیا، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو، میرے باپ نے صلح کر کے تمہیں مار دیا تھا، اب پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے؟ یہاں پر کلام کرتی ہے خطیب ممبر سلونی کی اولاد، جہاں دنیا کا کلام بند ہو وہاں سے علی کے بچے بولنا شروع کرتے ہیں، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے، ارے مارے ہوئے ہو تم تو پھر سنو، موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت شکریہ جو مصرع ہو رہا ہے، ترجن ناراض بھی نہ ہوئیے گا، بھائی ہیں آپ میرے بڑے، ہم مالک حیات، آدھا میں پڑھ چکا ہوں، آدھا ہی مجھے اور پڑھنا، راضی رہیے گا، 9 ذی الحج پہ انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے۔ ہائے ہائے مصرع کا وزن کیجئے گا جی، شہزادہ فرما کیا رہا ہے، مصرع آپ کے مزاج کا آگیا، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے بوانے کھلوتا ہے، اس گل دا میں پتہ ہے نہ تسی پہلی باری آئے ہو مجلس جشن چنتے نہ میں پہلی باری پڑھتا ہوں۔ عزت حسین کی قسم کو 2-2.5 لاکھ کے مجمع تھے کراچی انجولی میں، یہ 2-3 شبان پہ، جسے نہیں یقین میرے انسٹاگرام پہ جا کے دیکھ لیں، عزت حسین کی قسم کتنی دیر خیراتیں ہوتی رہیں مجھے نہیں یاد، مصرع بوانے کے مزاج کا میں نے نکالا ہے، میں تب پڑھ رہا ہوں، پھر پہلی 5 لائنوں کی چھٹی، چھٹے مصرع پہ دیکھنا کہ 13 سال کا شہزادہ کہہ کیا رہا ہے، بالکل مطمئن کھڑا ہوں، ایک بندہ بھی میرے ساتھ نہیں بولے گا تو مولا کی قسم مطمئن ہوں، لیکن ایک کم از کم خریدار ہونا چاہیے، کوئی ایک چہرہ مجھے دکھے جو میری بات کو لے جائے۔ شہزادہ فرماتا ہے شرم نہیں آتی، کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، زبان سننی ہے صابر، زبان سننی ہے، 2012 سے آپ مجھے سن رہے ہیں، 2023 آ گیا، ممبر پہ یہ دیکھیے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، 11 سال ہو گئے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ممبر پہ، 11 سال میں اس سے پہلے علی کے باس عسکری سے یہ لہجہ سنو نہ بولیے گا، کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، شہزادہ فرماتا ہے بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچ خرام، بد نسل و بد کماش و بد انجام و بد کلام، سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، اندھیروں کی اولادیں سورج کا مقابلہ کرنے آئیں، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں، عرفان بھٹی اپنے کیمرہ مین نوا کیمرہ پھیر کے بندہ دسے جڑا سمجھ کے چپے، جڑا نہیں سمجھا وہ دنال کے گالے، جڑا سمجھ کے چپے میں بندہ دس، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، تمہیں شرم نہیں آتی، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو سر اٹھائے نا، مل کے بولو نہ رہے حیدری، سر بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ، یہی تو داد ہے، ارے یہی تو داد ہے، چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے، واہ واہ واہ، ارے ہم کہنے سمجھ ہوندی تھوڑی تھوڑی ہوندی پئی ہے، اتنا بول لیا کہنے ہوندی پئی ہے، ہاتھ چھوڑ رہتا تم جو کھا جشن سن دے پہ ہو یا کلخانی بیٹھے ہو، تم تو سن دو پہ کرنا، غم کو خوشی سمجھ کے سنبھلنا تو دیکھیے، ارے چمگادڑوں کا دن میں نکلنا، نہیں بولیا دیاڑی وید ہے چمگادڑوں کرما لیا، چمگادڑوں کا دن میں نکلنا، بانی ہے جشن توجہ رکھیے گا، نہیں پڑھنا مجھے
چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو لیجئے آپ میرے بھائیوں، یہ بالخصوص جو اس مصرے پہ جنہوں نے مجھے بہت دعاؤں سے نوازا ہے ان کے حوالے کی بات کر، رئی کے دانے برابر بھی جنہوں نے اسکول کا منہ دیکھا یا جن کے نزدیک اردو ادب سے کچھ شناسائی ہے۔ زمانہ اپ ٹو ڈیٹ ہو رہا ہے، دنیا ماڈرنٹی کی حدیں کراس کر رہی ہیں، لمٹس کراس کر گئی ہے۔ نہیں ہے فائدہ کہ ہم ایک ہی سر کر کے اسی پیرائے کے گرد گھومتے رہیں، چینج ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں تاکہ دنیا کے ساتھ چلیں، ورنہ پبلک بور ہو جائے گی آپ سے۔ یہ دیکھیے گا، شہزادہ ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاگے ہو شب کو، اب تنہا نہ کرنا، جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں۔ بہت شکریہ عرفان بھٹی، اردو کا وزن کیجئے۔ جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں۔ اصغر کہہ رہا تھا میرے بیران جلدی ہے، اللہ دی قسم میں نیندر دی جلدی ہے، میں سونا چاہنا ہوں اور من کوئی جلدی نہیں ہے۔ تسی دعا فرماؤ تاکہ تسی بھی ٹائم نال آرام کرو میرے بیران سن کے، تو میں بھی رہی جاگے ہو جی جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ باخدا گاڑی میں ہر 2 گھنٹے بعد 40 منٹ کی نیند ہے اور نیند ہی نہیں ہے۔ باخدا ایسا سا ٹائم آتا ہے بندہ بھول جاتا ہے کہ آخری بار بستر پہ ہم سوئے کب تھے۔ جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ روئے، وت بن لینی آتی، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں، بزدل صفوں کو صف میں پروئے ہو شامیوں، اب تک گما کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں۔ عرفان یہ جو جوان مصرا بھائیا مصرا کہاں ہے ظہیر؟ اب تک گما کے دشت میں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں 100 علی عباس کیا کروڑ علی عباس بھی ہونا، اس لائن سے وار کے پھینک دوں، علی کے پوتے نے جملہ نہیں کہا، چہروں پہ تماچا مارا ہے۔ اب تک بھائی عرفان اپنے محلے کو کہیے گا، سمجھے میرے ساتھ، اب تک گما کے دشت میں کھائے ہوئے شامیوں، نہیں تمہیں شرم آتی؟ کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے؟ ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے؟ جنگل میں لڑنے آئے ہو تم، آخری 2 شعر سمجھ میں ممبر چھوڑو، جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے، وہ بھی مضمون پڑھ رہا ہوں، ورنہ حلالی حرامی بول کے لعنت ڈال کے مجمع کو بہت مزے سے کھڑا کر سکتا تھا میں، لیکن نہیں، بات کرنی ہے معذرت کے ساتھ، بانیان بلاتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، مضمون بھی نہ پڑھوں آج کے دن، آپ کو نہ سناؤں تو کیا فائدہ۔ جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے، عجیب بات کہی، مصرع سمجھیے، میرے قد سے بہت بڑی بات ہے۔ شہزادہ فرماتا ہے شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں رجال غزال، شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال، ناد علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال، شامی جبین کفر کے قطرات انفعال، کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال۔ کیوں پریشان ہے سید؟ گل سن کر مالک بڑا مطمئن کھلوتا، کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال، مجھے دیکھو اور مجھے پہچانو، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا۔ سننا آتا ہے کسی کو بادشاہ قاسم؟ یہی بہت ہے کہ عباس کا، کہاں چلے گئے مشکل سننے والے سامنے؟ زبان سمجھ رہے ہیں؟ یہی بہت ہے، یہ شعر کالونی نہیں پڑھا میں نے، کدھر گئے بکار صاحب؟ کیوں؟ یہی بہت ہے کہ عباس کا، عباس کا، یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا ہوں۔ مصرع سمجھیے گا، رک رہا ہوں جان بوجھ کے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ لطف لیں۔ سرکار فرماتے ہیں شامیوں کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں، سامعین اکرامی مشکل کام ہے لیکن کوئی بات نہیں، آپ سے گلہ کون کرے، ہم تو دعائیں لینے آتے ہیں۔ کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں، کیسی خلش چھپی ہے دل کینہ زار میں، حب بتان، حب مصرے کا وزن، کیسی خلش چھپی ہے دل کینہ زار میں، حب بتان بز میں کسی شر کے پیار میں،
ہزیان بک رہے ہو جنوں کے بخار میں. عرفان میں مصرع آ گیا. جو یہاں سے بول رہا ہے اس کا شکریہ علیحدہ سے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگ کل رات امان نامہ لائے تھے غازی اور باقی ہاشمیوں کو ہم امان دیتے ہیں, تمہاری جان بخشتے ہیں, تم حسین ہمارے حوالے کر دو. ہمیں کہہ رہے تھے حسین کو چھوڑو, تمہاری جان بخشتے ہیں, راستہ بھی دیتے ہیں, نکل کے جہاں جاؤ اپنی عائش سے زندگی جیو. ہمیں امان دے رہے تھے, ہمیں زندگی کی امان دے رہے تھے, اور حسین کو ہم سے مانگ رہے تھے. ہمیں کہہ رہے تھے حسین کو چھوڑ دو. شہزادے نے ایک بات کی ہے, بد نصیب ہے وہ بندہ جو سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. جملہ سنیے, ہزیان بک رہے تھے جنوں کے بخار میں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دے, او آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن, آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن, اچھی بولو, آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن. غربت میں صلوات پڑھیے بلند آواز سے. بارے دیگر صلوات پڑھیے. اجازت ہے بھائی؟ اب تو حاضر رہیے گا. آخری سر جی 2 شعر ہیں, کوئی بات کسی کو بھی بری لگی ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں. آخری 2 شعر. حملہ پھر کسی دن آپ کو سنائیں گے, زندگی نے وفا کی تو. فقط 2 بند. شہزادہ قاسم بہت آپ سب کے مقبول ترین, میرے مولا کے محترم ترین مدد جناب شفقت رضا شفقت صاحب, بہت اچھا پڑھتے ہیں, انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا, شفقت بھائی بھی بیٹھے ہیں اور بکار بھائی بھی بیٹھے ہیں, دونوں قصائد خوان ذاکر ہیں, تو دوسرے مصرے کا بڑا اچھا لطف لیں گے آپ بھی. شفقت بھائی مصرع شہزادہ قاسم فرماتے ہیں, فوج قصیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم. فوج قصیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مصرے ایسے ہوتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو سناتا ہے, سر دھنتا ہے, ان پر لطف لیتا ہے. مصرے کا وزن کیجئے گا. فوج قصیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم, بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم, ارے خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم. یہ جو جگہ ہے نا, اس جگہ کو گتی بولتے ہیں. تھوڑی پنجابی کھتی سڑے دن, اردو ادب میں اور ویسے بھی اردو میں گتی بولتے ہیں. خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے. اچھا, با خدا شفقت بھائی کے آنے پہ میں نے یہ شعر نکالا ہے, ورنہ میں آخری پڑھا تھا جو اب اس کے بعد پڑھوں گا ان کو سنانے کے لیے. خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے. عرفان بھٹی بندے یار میرے سامنے بٹھا جو کلاسیکل زبان سمجھ کے داد دے, ورنہ میں کس کے سامنے سر پھاڑوں اور کیڑی کا دے سر مارا. ارے خاموش ہے, من بیک, خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم. تو یہ بات یاد رکھنا, میں قاسم اعلان کر رہا ہوں, ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو, اور گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو. آخری 6 مصرے جی, بھیا راضی رہیے گا, ٹائم ایسا ہو گیا کہ بس صابر بغیر بھائی نواں شعر جی. گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو. آخری 6 مصرے سر جی, آپ نے بہت اچھا سنا, میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. با خدا داد ٹارگٹ نہیں ہے, جو ذاکر داد کے پیچھے مرتے ہیں نا, ان بیچاروں کو ہر مجلس میں لینی پڑتی ہے, اور کہیں نہ ملے تو پھر رات کو نیند بھی نہیں آتی. داد نہیں ملے, اللہ دی قسم ہے ٹھیک آدھا پہ ہمیں نہیں, ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو. آخری 6 مصرے. اب اس کی سر جی رکو رکو ردیف ہے. غزال ہرن کو کہتے ہیں. آیا ہے شیر رن میں غزالو, تھوڑا جا بولیے, آیا ہے شیر رن میں غزالو, جاتے کہاں ہو برچھیوں والو. وقت سنو, چوتھا مصرع. آیا ہے شیر رن میں غزالو, جاتے کہاں ہو برچھیوں والو. مصرع بیعت کے عنکبوت کے جالو, رکو رکو ایک بے حیا کی گود کے پالو. ایک
بے حیا کی گود کے پالو. رکو رکو، ایک بے حیا. دنیا دو معاشرے، جہان کہتی ہے علی عباس عسکری کہہ رہے ہیں میرے بس میں ہو 2 کروڑ جہان آئے نا، میں اس دوسرے چھٹے مصرے پہ وار کے پھینک دوں. اتنی بڑی بات کی ہے شہزادہ قاسم نے. خدا کی قسم، جنہیں مرثیے سننے کا ڈھنگ آتا ہے، جنہیں پتہ ہے کہ شاعری میں قافیہ بندی کیا ہوتی ہے، تلمی کیا ہوتا ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے، اشارہ کیا ہوتا ہے، جنہیں پتہ ہے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہے اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہے نغمگی کیا ہوتی ہے، جنہیں پتہ ہے تفہیم کیا ہوتی ہے، جنہیں پتہ ہے کہ مصرع لٹریچر کے پائے پہ پورا اترتا کیسے اور کیسے نہیں اترتا. ہر حوالے سے دیکھیے گا بات پوری آ رہی ہے یا نہیں. شہزادے نے انتہا کر دی. ایک بے حیا کی گود کے پالو. رکو رکو، فرمایا تلواریں نکال کے آتے ہو. یہ بات یاد رکھنا، ٹھانی ہے تم نے جنگ شہ مشرقین سے، ہم سے بچو گے جب تو لڑو گے حسین سے. مل کے نعرہ حیدری.